ڈی ایس پی عارف اپنی سرکاری ڈیوٹی کے تحت دبئی جا رہے تھے۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں وہی پرانا درد، ایک ایسا زخم جو کبھی نہیں بھرا۔ بیوی کے گم ہونے کے بعد زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ جہاز میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ بزنس کلاس کی سیٹ پر بیٹھتے ہی ایک ایئر ہوسٹس سامنے آئی۔ ہلکی مسکراہٹ لیے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، سر آپ کو کچھ چاہیے؟ عارف نے بغیر نظر اٹھائے سر ہلا دیا، لیکن جیسے ہی اس کی آواز کانوں میں گونجی تو ان کے وجود میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس بے قابو۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ ثریا! لفظ گلے میں ہی اٹک گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ جس عورت کو انہوں نے 7 سال پہلے کھو دیا تھا وہ آج ان کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ان کے سامنے۔ ثریا نے ایک پل کو عارف کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں پھیر لی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جیسے اس نے پہچانا ہی نہ ہو۔ عارف کو لگا جیسے کسی نے ان کی زندگی کی ساری بنیاد ہلا دی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ کیا حقیقت؟ میم پلیز ایک پانی، عارف نے کپ کپاتی آواز میں کہا تاکہ وہ دوبارہ اس کی آواز سن سکیں۔ ثریا بغیر کچھ کہے پانی کا گلاس رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ نہ کوئی تاثر، نہ کوئی تعلق۔ عارف کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا وہ واقعی ثریا تھی؟ اگر ہاں تو اس نے اجنبی بننے کا ناٹک کیوں کیا؟ کیا وہ کسی مجبوری میں تھی یا پھر واقعی انہیں بھول چکی تھی؟ دل سوالوں سے بھر گیا۔ اب یہ سفر کا ہر لمحہ ناقابل برداشت تھا، اور آگے کیا ہونے والا تھا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ عارف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تو یقینی طور پر ثریا ہی تھی، لیکن وہ پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ انہوں نے خود کو سنبھالا اور پھر سے پکارا، ثریا! ثریا کے قدم ایک لمحے کو رکے، ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک پل رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ عارف کی آنکھیں بھیگ گئی۔ 7 سال سے جسے ہر پل یاد کیا، جس کے بغیر ایک ایک دن کاٹنا مشکل تھا، آج وہ سامنے تھی، پھر بھی اتنی اجنبی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، سیٹ بیلٹ کھولا اور کھڑے ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس کا کیبن تھوڑا آگے تھا اور وہ سیدھا اسی طرف بڑھنے لگا۔ معاف کیجیے سربراہ کرم، اپنی سیٹ پر واپس تشریف لے جائیں۔ ٹیک آف میں صرف چند منٹ باقی تھے کہ دوسری ایئر ہوسٹس نے عارف کو روک لیا، لیکن ان کی نظریں بار بار گھوم کر صرف ثریا کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں سرونگ ٹرے تھی، مگر چہرہ دوسری طرف موڑ رکھا تھا۔ عارف نے خود کو سنبھالا کہ اس وقت ضد کرنا مناسب نہیں۔ وہ خاموشی سے واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل سخت بے چین تھا۔ جیسے ہی جہاز رن وے پر دوڑنے لگا، عارف کی آنکھوں میں پرانی یادیں تیرنے لگیں۔ 7 سال پہلے کی وہ رات، بارش سے بھیگی سڑکیں، گاڑی میں بیٹھی ثریا، اور پھر وہ آخری لمحہ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اب جہاز فضا میں بلند ہو چکا تھا، لیکن عارف کی نظریں بار بار کیبن کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے دل میں طے کر لیا کہ اس بار وہ ساتھ جانے بغیر رکنے والے نہیں۔ کریو ڈرنکس سروے کر رہا تھا، اور عارف نے غور کیا کہ ثریا بزنس کلاس میں ہی نہیں رہی تھی، شاید وہ جان بوجھ کر ان سے بچ رہی تھی۔ انہوں نے ایک اسٹاف ممبر کو بلایا اور کہا، ثریا میم سے کہیے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹاف نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ عارف کی نظریں مسلسل کیبن پر جمی رہیں۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور بولا، سر ثریا میم کہہ رہی ہیں کہ وہ بزنس کلاس میں ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ یہ سن کر عارف کو جھٹکا لگا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ جان بوجھ کر ان سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ کیا وہ کسی کا خوف میں یا واقعی انہیں بھلا چکی ہے؟ عارف کی مٹھی بھینچ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سفر ختم ہونے سے پہلے وہ اپنی کھوئی ہوئی بیوی سے سچ ضرور جانیں گے۔ ان کی نظریں بار بار ثریا کو تلاش کر رہی تھی۔ جہاز کے اندر ماحول پرسکون تھا، لیکن ان کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ثریا نے انہیں دیکھا ہے، ان کی آواز بھی سنی ہے، مگر پھر بھی پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ عارف نے ایک بار پھر فلائٹ اٹینڈنٹ کو بلایا اور کہا، مجھے ابھی ثریا سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اٹینڈنٹ نے ہچکچاتے ہوئے آواز میں کہا، سر وہ مصروف ہیں، بعد میں بات ہو سکتی ہے۔ عارف نے گہری سانس لی، جیب سے اپنا ID کارڈ نکالا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا، DSP عارف حسین، یہ میرے لیے کسی کیس سے کم نہیں، اسے بتاؤ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اٹینڈنٹ گھبرا گیا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ لوٹا اور آہستہ آواز میں بولا، سر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سنتے ہی عارف کا دل بیٹھ گیا۔
7 سال بعد ملاقات اور یہ رویہ، یہ وہی عورت تھی جو ہر پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑی رہی اور آج وہی انہیں پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ عارف نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا لیکن ہاتھ کانپ رہا تھا۔ عارف نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں ان کی نظریں ایک بار پھر سریا پر پڑی۔ اس بار اس کی آنکھیں بھی ان سے ملی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، پھر اس نے تیزی سے نظریں پھیر لی اور پلٹ کر چلی گئی۔ عارف کے قدم وہیں رک گئے۔ اب انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ سریا ان سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر کیا؟ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر واپس آ گئے۔ فلائٹ کا ہر لمحہ بھاری لگ رہا تھا۔ انہوں نے ایئر فون لگایا لیکن دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، سریا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس سفر میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ پر انہیں جواب ضرور ملے گا۔ عارف کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر سچ جاننا چاہتے تھے۔ جہاز کے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ فلائٹ کا ہلکا ڈنر سروے ہونا شروع ہوا۔ دوسری ایئر ہوسٹس ان کے پاس آئی لیکن عارف نے کہا مجھے صرف سریا سے بات کرنی ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر بولی سریا میم کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ عارف کی آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں جھلک آئے۔ انہوں نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو اور روک نہیں سکے۔ انہوں نے سیٹ بیلٹ کھولی اور اٹھ کر پیچھے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایئر ہوسٹس کا کیبن سامنے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اندر سے آواز آئی سر پلیز اپنی سیٹ پر واپس جائیے۔ عارف نے دیکھا سریا سامنے کھڑی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے نظریں نہیں ملائیں۔ عارف کے لب کپ کپائے۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی سریا؟ سریا چپ رہی، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ عارف نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا سر براہ کرم اپنی سیٹ پر واپس جائیں۔ عارف کی آنکھیں بھر آئیں۔ 7 سال بعد جب وہ سامنے تھی تب بھی اتنی دور کیوں؟ کیا تم مجھے واقعی نہیں جانتی؟ عارف کی آواز بوجھل تھی۔ سریا نے ہونٹ بھینچے اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا نہیں۔ عارف کو لگا جیسے کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ انہوں نے ٹھہری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فلائٹ میں ہلچل مچنے لگی تھی۔ کچھ مسافر ان کی طرف دیکھنے لگے تھے اور کیپٹن کا اعلان ہوا براہ کرم اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ عارف نے آخری بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کچھ تھا، درد، چھپا ہوا سچ اور ایک ایسا راز جسے جانے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ عارف کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ سریا کی آنکھوں میں چاہے نہ چاہے بھی آنسو جھلک آئے لیکن اس نے فوراً پلٹ کر خود کو سنبھال لیا۔ عارف نے قدم بڑھائے مگر تبھی ایک سٹاف ممبر سامنے آ گیا۔ سر پلیز اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیے۔ عارف نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر ان کا دماغ سوالوں کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر واپس آ گئے مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ فلائٹ اپنے مقررہ راستے پر تھی۔ عارف نے گھڑی دیکھی، دبئی پہنچنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر کیبن کی طرف دیکھا۔ سریا اندر تھی اور وہ صاف دیکھ سکتے تھے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب باقی کریو ممبر بزنس کلاس میں سروے کر رہے تھے تو عارف نے موقع دے کر ایک اٹینڈنٹ کو بلایا۔ مجھے سریا سے بس 2 منٹ بات کرنی ہے پلیز، یہ بہت ضروری ہے۔ اٹینڈنٹ نے ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور بولا میں کوشش کرتا ہوں سر۔ عارف کی نظریں مسلسل کیبن پر جمی تھی۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی اٹینڈنٹ واپس آیا اور آہستہ سے بولا سر وہ آپ سے واش روم کے پاس ملیں گی لیکن صرف 1 منٹ کے لیے۔ عارف فوراً اٹھے اور واش روم کے پاس پہنچ گئے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے بعد آہستہ قدموں سے سریا وہاں آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دبے لہجے میں بولی آپ کو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، پلیز مجھے بھول جائیے۔ عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا کیوں؟ کیا تمہیں میری قسم بھی یاد نہیں؟ سریا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا لیکن اس نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ سب بدل چکا تھا عارف، سب کچھ۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ عارف نے گہری سانس لی۔ سریا سچ بتاؤ، کیا تم میری سریا ہو یا میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں؟ سریا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی انگلیاں کانپنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خود کو روک لیا۔ اچانک فلائٹ میں ہلچل مچ گئی۔ ایک مسافر نے کسی کریو ممبر کو بلایا۔ سریا نے فوراً خود کو سنبھالا اور تیزی سے پلٹ کر چلی گئی۔ عارف کے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا۔ سریا کی باتیں اس کے دل کو چھید رہی تھی۔
لیکن سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے کا مطلب آخر کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ثریا دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی اور تیزی سے اپنی کیبن میں واپس چلی گئی۔ عارف کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور وہ انتظار نہیں کر سکا۔ وہ اٹھا، واش روم کا دروازہ کھولا اور اپنے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو آنکھوں میں سرخ ڈوریں تیر رہی تھی۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر آ گیا، لیکن اب اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ آخر ثریا اس سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب باقی ایئر ہوسٹس بزنس کلاس میں مصروف تھی تو عارف نے دوبارہ ایک کو کوشش کی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا اور اس پر لکھا، اگر تمہیں میری ذرا بھی پرواہ ہے تو مجھ سے ایک بار اکیلے ملو، میں جواب چاہتا ہوں۔ عارف یہ پرچہ اس نے ایک کریو ممبر کو دیا اور کہا، برائے کرم یہ ثریا کو دے دو۔ کریو ممبر نے پہلے ہچکچاتے ہوئے اس سمت دیکھا لیکن پھر کاغذ لے گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور آہستہ سے بولا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن میں نے پرچہ دے دیا ہے۔ عارف کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اب وہ ہر لمحہ گن رہا تھا۔ فلائٹ کے اندر ہلکی تاریکی کر دی گئی تھی۔ زیادہ تر مسافر سو چکے تھے لیکن عارف کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار ثریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے ثریا نے اپنے کیبن سے باہر جھانکا اور عارف کی طرف نظر ڈالی۔ اس بار ان کی نظریں ملی۔ ان میں کوئی انکہا درد اور چھپا ہوا خوف تھا۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ عارف کے دل میں ایک امید جاگی۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ بات کرے گی؟ کیا وہ سچ بتائے گی؟ اب یہ سفر کا ہر لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ثریا کے پاس کوئی ایسا راز ہے جو وہ چھپا رہی ہے اور وہ اسے جان کر ہی رہے گا۔ عارف کی نظریں مسلسل ثریا کے کیبن پر جمی تھی۔ اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں خوف کیوں تھا؟ کچھ منٹ گزرے، پھر اچانک ثریا کیبن سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عارف سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ثریا نے سرگوشی کہی، نہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ عارف کا دل زور سے دھڑکا۔ تو پھر کب؟ میں انتظار نہیں کر سکتا ثریا۔ ثریا نے گہری سانس لی اور دھیرے لہجے میں کہا، جب سب لوگ سو جائیں گے میں خود تمہارے پاس آؤں گی۔ عارف کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگی۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی سیٹ پر واپس آ گیا۔ اب اسے صرف صحیح وقت کا انتظار تھا۔ فلائٹ کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ زیادہ تر مسافر سو چکے تھے، بس چند لوگ جاگ رہے تھے، لیکن ماحول پرسکون تھا۔ عارف کی نظریں ہر پل ثریا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ثریا آہستہ آہستہ اس کی سیٹ کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ عارف نے دھیمی آواز میں کہا، اب سچ بتاؤ ثریا، آخر تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ ثریا کے ہونٹ کانپے، آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، عارف میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ عارف کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ثریا نے تیزی سے نظریں پھیر لی۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی۔ پھر وہ نہایت دھیمی آواز میں بولی، کیونکہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم یہ سفر زندہ ختم نہیں کر پاؤ گے۔ عارف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ثریا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، میم پلیز یہاں آئیے۔ ثریا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ایک پل عارف کی آنکھوں میں دیکھا اور تیزی سے پلٹ کر چلی گئی۔ عارف کی سانس رک گئی۔ اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ اس فلائٹ میں کچھ بہت بڑا اور بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ ثریا کی آنکھوں میں جو خوف اس نے دیکھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم یہ سفر زندہ ختم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ مسلسل اس کے کیبن کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اب ثریا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جہاز میں ایک خوفناک سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ زیادہ تر مسافر گہری نیند میں تھے، مگر عارف کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اچانک کیبن کریو کا ایک رکن نے اعلان کیا، ہم دبئی پہنچنے والے ہیں، برائے کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ عارف کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا۔ اس نے خود سے کہا، اگر اب ثریا سے بات نہ کی تو شاید کبھی موقع نہ ملے۔ اس نے بیلٹ باندھ لی، لیکن نظریں مسلسل کیبن کی طرف جمی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد جب فلائٹ لینڈنگ موڈ میں آئی تو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کئی مسافر گھبرا گئے، کچھ ہلے، کچھ جاگ اٹھے اور چند ایک خوف کے مارے چیخ پڑے۔ عارف کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ اچانک کیبن کی طرف سے ایک کریو ممبر دوڑتا ہوا آیا اور گھبراہٹ میں کسی سے سرگوشی کی۔
صرف ایک جملہ کانوں میں پڑا، وہ غائب ہو گئی۔ عارف کا دماغ سن ہو گیا۔ غائب کون؟ مگر دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، ثریا۔ عارف کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ غائب؟ ثریا کہاں گئی؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کریو ممبر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ اچانک واش روم کی طرف گئی تھی، لیکن پھر باہر نہیں نکلی۔ اندر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ عارف کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھا اور واش روم کی طرف دوڑا۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھکا دیا اور اندر داخل ہوا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ ناممکن ہے، عارف نے لرزتی آواز میں کہا۔ باقی کریو ممبرز بھی حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ایئر ہوسٹس بولی، ہم نے تو دروازہ باہر سے لاک کیا تھا، بھاگ گئی ہے کہاں؟ ایک انجانا خوف عارف کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ سب مسافر اپنی اپنی سیٹ پر موجود تھے، لیکن ثریا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں فلائٹ کے پائلٹ نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہم دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ لیکن عارف کے لیے یہ سفر اب ایک پہیلی بن چکا تھا۔ ثریا آخر گئی کہاں؟ وہ کون سا سچ چھپا رہی تھی؟ اور سب سے بڑی بات، کیا وہ واقعی اس کی ثریا تھی؟ فلائٹ زمین پر اترنے ہی والی تھی، لیکن عارف کو لگ رہا تھا کہ یہ سفر اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اس کے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ رن وے پر اتر رہا تھا، لیکن عارف کی نظریں بے تابی سے ادھر ادھر ثریا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیمبین میں ایک سینئر ایئر ہوسٹس نے آہستہ سے کسی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہیں تھی۔ عارف نے یہ بات سن لی اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم لوگ سچ چھپا رہے ہو؟ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ جہاز کے رکنے کے ساتھ ہی سب مسافروں نے اپنی اپنی بیلٹ کھول دی اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ عارف تیزی سے اٹھا اور کیمبین کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن ثریا کہیں نہیں تھی۔ پھر اچانک کسی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عارف جھٹکے سے پلٹا، وہی ایئر ہوسٹس تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ واقعی اپنی بیوی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو فلائٹ سے باہر نکل کر سیدھا ٹرمینل 3 کے لاؤنج میں آئیے، لیکن محتاط رہیے، آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ عارف کا دل زور سے دھڑکا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے فوراً پوچھا، لیکن تب تک وہ ایئر ہوسٹس ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ اب عارف کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے جہاز سے باہر نکلا۔ اس کے قدم سیدھے ٹرمینل 3 کے لاؤنج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ثریا کہاں تھی اور یہ سب کیا ہو رہا تھا، جو اب بس چند قدم دور تھا؟ لیکن کیا وہ اس کے لیے تیار تھا؟ عارف تیز قدموں سے ٹرمینل 3 کے لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن اس کی نظریں بس ایک ہی چہرے کو تلاش کر رہی تھی، ثریا۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر ثریا فلائٹ میں تھی تو اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ کیا یہ کوئی سازش ہے؟ لاؤنج کے کونے میں ایک میز پر بیٹھی ایئر ہوسٹس اسے عارف کو وہی چہرہ دکھائی دیا جسے اس نے یہاں بلایا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ ثریا کہاں ہے؟ ایئر ہوسٹس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ عارف نے سخت لہجے میں کہا، صاف صاف بتاؤ ثریا کہاں ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی۔ وہ اسی ایئرپورٹ پر ہے، لیکن آپ اس سے سیدھا نہیں مل سکتے، کوئی اسے چھپا کر رکھ رہا ہے۔ عارف کا خون کھول اٹھا۔ کون اور کیوں؟ ایئر ہوسٹس کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ لاؤنج میں بھگدڑ مچ گئی۔ عارف جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ایئر ہوسٹس زمین پر گری پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عارف کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سیکورٹی گارڈز ہر طرف دوڑ رہے تھے، لیکن عارف کو اب یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ثریا تک پہنچے۔ اس نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تبھی اسے ہجوم میں ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ثریا! وہ تیزی سے گیٹ نمبر 17 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عارف کی نظریں ثریا پر جم گئی۔ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی گیٹ نمبر 17 کی طرف بھاگ رہی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے عارف بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر عارف کی نظریں صرف ثریا پر مرکوز تھیں۔ وہ گیٹ سے نکل کر ایئرپورٹ کی لابی میں پہنچ گیا۔ عارف نے قدم اور تیز کر دیے۔ ثریا کو اس نے پکارا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اب وہ ایئرپورٹ کے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عارف نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ اچانک ثریا نے ایک ٹیکسی روکی اور جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ عارف لپک کر ٹیکسی کے قریب پہنچا، مگر تب تک ٹیکسی رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس نے جھٹ سے جیب سے فون نکالا اور ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا۔
پھر بغیر وقت ضائع کیے پاس کھڑے ایک کیب ڈرائیور سے بولا، اس ٹیکسی کا پیچھا کرو۔ جلدی ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی اور دونوں تیزی سے اس ٹیکسی کے پیچھے نکل پڑے۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن عارف کی نظریں آگے بھاگتی ہوئی ٹیکسی پر تھی۔ وہ ٹیکسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ثریا آخر مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ ٹیکسی شہر کے ایک سنسان علاقے میں جا کر رکی۔ عارف کی ٹیکسی بھی کچھ فاصلے پر رکی۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے اور چپکے سے اتر آیا۔ ثریا اب ایک پرانی عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عارف نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھا اور دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور چاروں طرف دیکھا۔ عارف ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ ثریا نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی۔ میں پہنچ گئی ہوں، لیکن وہ بھی یہاں آ گیا۔ عارف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے اور کیوں؟ عارف کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس کی نظریں اندھیرے میں ثریا پر جمی تھی۔ ثریا ابھی بھی فون پر تھی۔ ہاں، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عارف کے دماغ میں سوالوں کا طوفان چل رہا تھا۔ وہ مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ ثریا نے فون کاٹا اور تیزی سے آگے بڑھی۔ عارف نے بغیر آواز کیے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ عارف نے جیب سے فون نکالا اور آہستہ سے ریکارڈنگ آن کر دی۔ اب وہ جو بھی بولے گی سب ریکارڈ ہوگا۔ ثریا ایک پرانے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی نے پوچھا، پاس ورڈ؟ ثریا نے جھجکتے ہوئے کہا، نیلا آسمان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ثریا اندر چلی گئی۔ عارف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کہاں آ گئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بغیر وقت ضائع کیے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا۔ اندر مدھم روشنی تھی۔ ایک لمبی میز کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، ثریا تم وقت پر آ گئی، لیکن کیا اسے کوئی شک ہوا؟ ثریا نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ عارف کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا ثریا کسی سازش میں شامل ہے؟ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اب اسے ہر حال میں اس سچ تک پہنچنا تھا۔ عارف کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں چھپا کمرے کے اندر جھانک رہا تھا۔ ثریا میز کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میز کے دوسری طرف بیٹھا ایک آدمی باری آواز میں بولا، اگر اس نے تمہارا پیچھا کیا ہے تو وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ہمیں فوراً اسے ختم کرنا ہوگا۔ عارف کا خون منجمد ہو گیا۔ کیا یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ثریا نے جلدی سے کہا، نہیں، وہ پولیس افسر ہے۔ اسے مارنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے اسے گمراہ کرنا ہوگا۔ میز پر بیٹھے دوسرے شخص نے آنکھیں سکیڑ لی۔ اگر وہ پولیس افسر ہے تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں جلد فیصلہ لینا ہوگا۔ عارف کو اب یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ صرف ثریا تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہاں کچھ بڑا چل رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے جیب سے فون نکالا اور ریکارڈنگ آن کر دی۔ اچانک کمرے کے اندر بیٹھے آدمی نے اشارہ کیا اور دو نقاب پوش اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ عارف نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اتنے میں وہ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور نقاب پوشوں نے اسے دیکھ لیا۔ ایک نے چلا کر کہا، یہی ہے، پکڑو اسے۔ عارف نے بغیر وقت ضائع کیے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ پیچھے دوڑتے قدموں کی آواز گلی میں گونج رہی تھی۔ گلی تنگ تھی۔ آگے ایک پرانی عمارت کا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ عارف نے پھرتی سے اندر چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ پیچھے سے آواز آئی، وہ یہیں کہیں ہوگا، ڈھونڈو اسے۔ عارف نے سانس روکی۔ اگر وہ پکڑا گیا تو زندہ بچنا مشکل ہوگا۔ اندھیرے میں اس کی انگلیاں جیب میں رکھے فون کو مضبوطی سے پکڑے تھی۔ اب جو بھی ہوگا اسے سچ باہر لانا ہی ہوگا۔ عارف کی سانس تیز ہو گئی۔ باہر سے آتی آوازیں قریب تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہر جگہ دیکھو۔ نقاب پوشوں کے قدموں کی چاپ بالکل قریب تھی۔ اس نے آہستگی سے فون نکالا۔ ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے چلا کر کہا، ادھر آؤ، شاید اسی عمارت میں چھپا ہے۔ عارف نے فوراً قدم پیچھے لیے اور اندھیرے میں گھلنے کی کوشش کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر ایک بھی آواز ہوئی تو پکڑا جائے گا۔ ایک نقاب پوش دروازے کے قریب رکا۔ اس نے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ عارف نے خود کو دیوار سے بالکل لگا لیا۔ کچھ نظر آیا؟ دوسرے نے پوچھا، نہیں، شاید وہ آگے نکل گیا۔ آؤ باہر دیکھتے ہیں۔
عارف نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ جانتا تھا یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب تک اسے پورا سچ نہ ملتا پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آہستگی سے باہر جھانکا، نقاب پوش دور جا رہے تھے۔ عارف نے جیب سے فون نکالا اور ریکارڈنگ چیک کی۔ اب میرے پاس ثبوت ہے، لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا راستہ طے کیا۔ اب اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، ثریا کا سچ۔ عارف کے قدم اب رکنے والے نہیں تھے۔ وہ تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر ثریا زندہ کیسے ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے سیدھا ایئر لائن آفس جا کر ثریا کی تفصیلات نکلوائیں۔ ثریا ندیم پچھلے 4 سال سے اس ایئر لائن میں کام کر رہی ہے۔ عارف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 4 سال، لیکن 4 سال پہلے تو اس کی بیوی ثریا کی موت ہو چکی تھی، تو پھر یہ کون تھی؟ اس نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر فلائٹ کی فوٹیج چیک کروائی۔ کیمرے میں وہی چہرہ نظر آیا، بالکل ثریا جیسا۔ اتنے میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، ہمیں بات کرنی ہوگی۔ وہ سیکورٹی ہیڈ تھا۔ آپ جسے ثریا سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں مایا ہے۔ عارف سن رہ گیا۔ سیکورٹی ہیڈ نے بتایا، مایا ایک خفیہ ایجنٹ ہے جو ایک بڑے انٹرنیشنل اسمگلنگ ریکٹ کو بے نقاب کرنے کی مشن پر ہے۔ اس کا اصل نام ثریا نہیں بلکہ مایا خان ہے۔ عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تو کیا میری بیوی واقعی مر چکی ہے؟ سیکورٹی ہیڈ نے سر جھکا لیا۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن ہاں، آپ کی اصل بیوی ثریا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے سالوں سے وہ جسے زندہ سمجھ رہا تھا وہ بس ایک ہم شکل تھی، ایک ایجنٹ، ایک پرچھائی۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، اور مایا کہاں ہے؟ سیکورٹی ہیڈ نے بتایا کہ وہ ابھی بھی اپنے مشن پر ہے اور شاید آپ کو کبھی دوبارہ نہ ملے۔ عارف نے ایک لمبی سانس لی۔ فلائٹ ٹیک آف کے اعلان کے ساتھ اس نے اپنا ٹکٹ دیکھا۔ اب میرا بھی یہاں رکنا بیکار ہے۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں پونچھی اور بورڈنگ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے چھوٹ گیا ایک ادھورا پیار، ایک گہری گتھی اور ایک ایسا سچ جسے جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔